مرحوم شیخ جعفر شوستری نقل فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت ابوالفضل العباس میں بیٹھا اپنی دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا، ایک تابوت لایا گیا، تابوت کے ساتھ ایک 12-13 سال کا لڑکا لا کے جناب عباس کی زری کے پاس رکھ دیا گیا کہ اتنے میں دیکھا کہ لڑکے نے آ کر کے زری پر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے عباس میرے پاس اس ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، مولا میرے ماں کو شفا دے دو۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ لڑکے کی بلبلاہٹ دیکھ کے مجھ کو بھی احساس ہوا، میں نے دعا کتاب بند کی، آیا تابوت میں بوڑھی، میں نے کہا بیٹا اس کی حالت دیکھ رہے ہو، بچنا مشکل ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ آپ عالم دین ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ جا کر کے جو ہے وہ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ تو اس کا میں نے جو ہے جذبہ دیکھا، میں نے کہا بھیا تم جانو، مولا جانے تمہارے، میں آ کے پھر اپنی دعا میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اس نے ایک ایسی جسارت کی کہ میں ہل گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس نے زری پہ ہاتھ ڈالا اور کہتا عباس غیر آ کے جہاں سے لے جاتے ہیں، اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، میری نہیں سن رہے ہیں آپ، آقا ابوالفضل عباس سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں کربلا چلا جاؤں گا اور آپ کے بابا امیر المؤمنین سے آپ کی شکایت کروں گا۔ میں لرز گیا، یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن اس نے صرف کہا نہیں، اٹھا کچھ دیر کے بعد اور حرم سے باہر چلا گیا۔ تابوت میں جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں اس کا بیٹا آیا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، عباس کی زری کا طواف شروع کیا، اپنی دیہاتی زبان میں مشکور یا خزینب، مشکور یا ابو فاضل، شکریہ ادا کرنا شروع کیا۔ نکلنا چاہتے تھے، میں نے پکڑا، کیا بات ہے، کیسے شفا ملی؟ لڑکا کہتا ہے آپ ہی تو کہتے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا شفا لے لی میں نے۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے۔ کہا ہوا کیا؟ اب لڑکا قصہ اپنا سناتا ہے کہ میں کربلا سے نکل گیا نجف جانے کے لیے، شہر سے باہر ہو گیا، چند قدم چلا تھا تب تک ایک سوار آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ خدا تجھے عباس کا واسطہ، اللہ باب العواج کا واسطہ، خدا ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کر دے صدقے میں ابوالفضل العباس کا۔ ایک سوار نمودار ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ نجف جا رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ کہا علی کی شکایت کرنے۔ کیا مطلب؟ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں؟ کیا کیا عباس نے جو شکایت کرنے جا رہا؟ کہا دنیا کو ملتا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے ماں کے، شفا کے چاہ رہا تھا، نہیں سن رہے ہیں۔ فرمایا اچھی بات نہیں ہے، واپس چلا جا۔ کہا نہیں میں تو شکایت کروں گا۔ کہا تیری ماں کو شفا مل چکی ہے، جا۔ کہا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں؟ اتنا راستہ آ گیا ہوں، واپس جاؤں گا پتہ چلے کہ نہیں شفا ملی تو؟ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ آنے والے نے کہا نہیں یقین آتا ہے تو آؤ، میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھ کو کربلا لے چلتا ہوں، اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف تک پہنچا دوں گا۔ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا سوار ہونے کی نیت سے، دیکھا کہ گھوڑے کا قد اچھا خاصا ہے۔ میں نے کہا تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا۔ فرمایا اے عباس کے نام پر مانگنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس ایک بات پر اگر آپ غور کریں نا، جو میں نے سوچا ہے میرے خیال میں کہ آخر عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا کیوں؟ حضرت علی کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین کے ذریعے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اماموں کے ذریعے، آخر عباس کو کیوں باب الحوائج؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی ہے وسیم صاحب کہ خود عباس کی حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی، شاید یہی سوچ کے
خدا نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اب قیامت تک تمہارے ذریعے دنیا کی حاجت پوری ہوگی۔